خدا ناراض کر بیٹھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ناظرین کرام، آج آئیے انڈرسٹینڈنگ قرآن کے پس منظر میں قرآن مجید نے بارہا کچھ چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کی. اسلوب قرآنی پر گفتگو کرتے ہوئے ہم نے یہ گفتگو کی ہے. اب ادھر میں تطبیقی گفتگو کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ ہمارا محفل قرآن میں درس قرآن کا پروگرام چلے گا. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور انسانی زندگی سے بہت قریب ہے، ہم سب کے لیے بہت اہم. وہ ہے ابتلا و آزمائش اور عذاب الہی. کہ عذاب الہی کیا ہے اور ابتلا و آزمائش کیا ہے. قرآن نے ان دونوں الفاظ کا استعمال بہت کیا ہے اور انہیں واضح کرنے کی بہت کوشش کی ہے، اور بڑی اچھی کوشش ہے، کامیاب کوشش ہے. اور طے بات ہے اللہ سے زیادہ اچھا کون سمجھا سکتا ہے. اور ہماری یہ بہت بڑی ضرورت بھی ہے کہ ہم ابتلا و آزمائش اور عذاب میں فرق کو سمجھیں. حالانکہ نتیجے کے اعتبار سے دونوں کافی قریب ہیں اور اسی وجہ سے انہیں سمجھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے. انسان کسی مصیبت کا شکار ہو جائے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، اسے نقصان اٹھانا پڑے، اس دنیا میں انسان اپنا کچھ کھو دے، دونوں کا نتیجہ یہی ہے. عذاب کے نتیجے میں بھی انسان اپنا کھو دیتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے. عذاب الہی کے نتیجے میں انسان کا ضائع ہو جاتا ہے اور اس کی بنی بنائی پلاننگ جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، چکنا چور ہو جاتا ہے اس کا خواب. ابتلا و آزمائش میں بھی ایسا ہی کچھ انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو کچھ اس نے سوچا ہے اور جو کچھ اس کا خواب ہے، جو کچھ اس نے طے کیا ہے، اس کی زندگی جس روٹ پر چل رہی ہے وہ سب ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اس کی پرسکون زندگی میں بھوچال آ جاتا ہے، اس کا ذہن کام نہیں کرتا ہے، اس کا دماغ ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے اور اس کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں. اب ایسی صورت میں انسان ابتلا و آزمائش میں ہے یا عذاب الہی کا شکار ہے، یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر ابتلا و آزمائش ہے تو اس کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی آخری فیصلہ نہیں سنایا ہے، چانس باقی ہے، سنبھلنے کا موقع ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابتلا و آزمائش سے نکال سکتا ہے، لیکن اگر عذاب الہی ہے تو چانس ختم ہو گیا، اس سے بچنے کی کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی. اور انسان کتنا کچھ نہ سوچے، کل وہ اس سے کسی طرح بھی نجات نہیں پائے گا. یہ جو انسان کی ایک کیفیت ہے
کہ وہ اپنی پریشانیوں سے جب دوچار ہوتا ہے، اور خاص طور پر صاحب ایمان جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اور جسے اس دنیا پر اور دنیا کی بعد کی زندگی پر یقین ہے، جو یہ طے کر لیتا ہے کہ اگر اللہ کی آزمائش ہے تو کوئی بات نہیں، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ یہ سوچ کر انسان آزمائش کو تو برداشت کر لیتا ہے کہ یہ گھڑی دو گھڑی کی چیز ہے، جو نقصان ہو گیا، اللہ کو اس سے زیادہ دینا ہوگا تو انشاءاللہ اس سے زیادہ وہ دے دے گا، اس سے زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور آسانی کے ساتھ تنگی ہے، یہ اللہ کا فلسفہ اس کے سامنے رہتا ہے اور وہ اس بنیاد پر برداشت کر لیتا ہے۔ لیکن پھر اس کا ذہن جب اس طرف جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آزمائش کے بجائے عذاب ہو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اپنے عذاب کا شکار بنا لیا ہو، تو ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، پھر تو اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی برباد، پریشانی بھی اس نے اٹھائی اور نتیجہ بھی کچھ نہیں ملے گا، اور اس سے بچنے کی کوئی تدبیر اسے کام نہیں آئے گی۔ تو ابتلا و آزمائش اور عذاب الہی، اس کے درمیان فرق سمجھنا ایک صاحب ایمان کی ضرورت ہے، اور ایک اچھی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں اس کی زندگی کا رویہ بدل جائے گا۔ اگر انسان طے کر لیتا ہے اور اسے سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ آزمائش ہے، تو اس آزمائش میں ثابت قدم رہنا یہ اس کی کامیابی، اور اگر اسے یہ لگتا ہے کہ نہیں یہ عذاب الہی ہے، تو پھر توبہ و استغفار کرنا اور یہ امید رکھنا کہ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا میں تو وہ نجات نہیں دے گا، لیکن آخرت میں ہمارے ساتھ معاملہ بہتر کرے گا، اس لیے وہ توبہ کا سہارا لیتا ہے اور توبہ کو نہیں چھوڑتا ہے۔ تو صاحب ایمان کا رویہ ابتلا و آزمائش میں دوسرا ہونا چاہیے، اور عذاب الہی طے ہونے کے بعد دوسرا ہونا چاہیے، اس لیے بھی ان دونوں کا کنفرم ہونا ضروری ہے۔ اس پر سوچتے ہوئے اور غور کرتے ہوئے قرآن مجید کی بے شمار آیتیں اور مختلف جگہوں سے قرآن کو پڑھتے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث جو پڑھنے کے دوران ہمارے سامنے آئیں، آج میں اس محفل میں، چونکہ اس میں وقت کم ہوتا ہے، بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے، سمجھانا بھی ضروری ہے، اور آپ جیسے ناظرین ہمارے سامنے ہیں جو دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس لیے قرآن مجید کی دو آیتیں، دو ایسی آیتیں جس میں پہلی آیت میں ابتلا اور آزمائش کا ذکر ہے، اور دوسری آیت میں عذاب الہی کا ذکر ہے۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیتیں، سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں ہے، سورہ نمبر 14 اور آیت نمبر 6 اور 7، آیت نمبر 6 اور 7، 6 اور 7، یہ دو آیتیں بالکل قریب قریب۔ آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس کی روشنی میں آزمائش کو اور عذاب الہی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ بلا جو اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں، عربی میں بھی وہی لفظ ہے۔ بلا یعنی آزمائش، ابتلا، آزمائش۔ دوسری آیت دیکھیں، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہاں کیا لفظ ہے؟ عذاب۔ تو دونوں الفاظ آس پاس ایک ہی پس منظر میں، ایک ہی حوالے سے ذکر کیے گئے۔ اب آپ ذرا سا دونوں کا انداز دیکھیں اور اس سے فرق نکالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلی آیت کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان نبیوں میں سے ہیں جن کو ماننے والی آج ایک بڑی قوم موجود ہے، جس کو ہم جیوز کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں، بنو اسرائیل کہتے ہیں۔ اور اب تو اسپیشل ان کا ایک ملک ہے اسرائیل کے نام پر، جہاں صرف اور صرف جیوز ہیں، اس معنوں میں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری الگ ایک ریاست ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں، باشندے اور بھی ہیں وہاں پہ، کیونکہ انہوں نے تو قبضہ کیا ہے، اسرائیل نے قبضہ کیا ہے۔ ایک علاقہ تھا، اس علاقے پر 1948 میں انہوں نے قبضہ کیا۔ تو کچھ لوگ جو ابھی ان کی مشقت کو، ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے وہاں پہ رکے ہوئے ہیں، بچے ہوئے ہیں، وہی ہے، بقیہ وہ پورا اسرائیل ہے، یعنی یہودیوں کی ایک خصوصی اسپیشل مملکت، ملک۔ یہ آپ پڑھیں اور جانیں، وہ میرا گفتگو کا موضوع نہیں ہے، میں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ آپ سمجھ سکیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا پہلے آئے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، اور ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، اور ان کی قوم موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم یعنی بنو اسرائیل، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا جس سے مقابلہ تھا مطلب وہ جس کی آزمائش میں تھے، جس کی گرفت میں تھے، جس کے ظلم کا شکار ہوئے تھے، وہ ہے فرعون، ایک مشہور نام فرعون، جو ڈوب کر مرا، لیکن آج بھی اس کی نعش، اس کا جسم اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر باقی رکھا ہے اور وہ محفوظ ہے۔ تو گویا دونوں نام جو یہاں آئے ہیں، موسیٰ اور موسیٰ کی قوم، یہ بھی آپ جانتے ہیں، اور فرعون یہ بھی آپ جانتے ہیں، اس لیے اس پر بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن نے ہمیشہ سمجھانے کے لیے کوشش کی ہے ان حوالوں کو دینے کی جو عام انسان کے اپروچ میں ہو۔ یہ قرآن کی بہت بڑی خوبی ہے اور اس کا کمال ہے، اور یہ اللہ کے کلام ہونے کی دلیل ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ذرا اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، جب اس نے تمہیں نجات دی فرعون اور اس کی اولاد سے، آل فرعون سے، جو تمہیں بڑا ہی سنگین عذاب دے رہے تھے،
ستا رہے تھے، بہت ستا رہے تھے، ظلم کر رہے تھے۔ اے کاش آج بنو اسرائیل یاد کرتی اس بات کو کہ فرعون نے ظلم کیا تھا بنو اسرائیل پر، جو ایک گھناؤنا عمل تھا۔ قرآن نے اس گھناؤنے عمل کا بار بار ذکر کیا ہے اور یاد دلایا ہے کہ فرعون کا وہ عمل موسیٰ اور بنو اسرائیل کے ساتھ غلط تھا۔ اے کاش آج بنو اسرائیل یاد کرتے، آج یہود یاد کرتے کہ وہ جو ظلم کر رہے ہیں وہ بھی گھناؤنا عمل ہے، اور انشاءاللہ اس سے نجات پانے والے موسیٰ علیہ السلام کی اسی خوشخبری کے مستحق ہوں گے اور ضرور نجات پائیں گے، جو اللہ کی نعمت بن کر ان کے ساتھ آئے گی۔ اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب ویذبحون ابناءکم، تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں۔ وفی ذالکم، اور یہ سارے جو مظالم ہیں اور یہ ساری جو ان کی زیادتیاں ہیں، ظلم ہے، ان کا ستانا ہے، بلاء من ربکم عظیم، یہ آزمائش ہے تمہارے رب کی طرف سے اور بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اس بات کو بنو اسرائیل سے اس زمانے میں کہا جب وہ فرعون کے ظلم زیادتی کا شکار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آزمائش ہے، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان پر تم ایمان لا چکے ہو، تم اپنی جگہ صحیح ہو، تم نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا، اللہ کے نبی کو مانا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا ہے فرعون نے، اور صرف انکار نہیں کیا بلکہ موسیٰ اور ان کی قوم پر ظلم بھی کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرعون کے ظلم کو تمہارے اوپر اس لیے نہیں روا رکھا ہے، اس لیے نہیں اسے گنجائش دی ہے، چانس اس لیے نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے نہیں چھوٹ دی ہے موسیٰ کو کہ وہ ظلم کرے فرعون پر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نہیں چھوٹ دی ہے کہ وہ ظلم کرے موسیٰ اور ان کی قوم پر کہ اللہ نے عذاب تمہارے اوپر بھیجا ہے، بلکہ یہ دراصل اللہ کی آزمائش ہے۔ تو اسے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آزمائش۔ اب آپ اس منظر کو ایک مرتبہ بہت تیزی کے ساتھ اپنے ذہن میں لے آئیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، یہ پوری قوم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، اور ایمان لانے کے بعد وہ چاہتی تھی کہ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام جو اس وقت اللہ کے پیغمبر تھے ان کی بات پر عمل کرے اور ان کے لائے ہوئے دین پر عمل کرے، اور اگر اس کے لیے اسے مصر سے نکلنا پڑے تو اسے بھی وہ برداشت کرنے کے لیے تیار تھی، اپنا گھر بار اور اپنی علاقے کو اور اپنی پراپرٹی کو چھوڑنے کے لیے تیار تھی۔ لیکن اس کے باوجود ایک ظالم تھا وہاں، وہ فرعون تھا، جو موسیٰ اور ان کی قوم پر ظلم کر رہا تھا، جو انہیں ستا رہا تھا، جو انہیں بندھک بنائے ہوئے تھے، جو انہیں آزاد نہیں کر رہا تھا۔ بار بار موسیٰ علیہ السلام کے اس ریکویسٹ کے باوجود، فرعون تک اس پیغام کو پہنچانے کے باوجود کہ بنو اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، ہم چھوڑ دیتے ہیں مصر کے علاقے کو اور چلے جاتے ہیں ہم تمہاری مملکت سے اور آزاد ہو کر ہم اللہ کی عبادت کریں گے، تم لے لو ہماری ساری زمینیں اور ساری پراپرٹی، لیکن اس کے باوجود فرعون انہیں نجات نہیں دے رہا تھا، فرعون انہیں نہیں چھوڑ رہا تھا اور برابر انہیں ظلم کی چکی میں پیس رہا تھا۔ لگاتار ایسا عمل ہو تو یہ ذہن میں آ سکتا تھا کہ یہ تو اللہ کا عذاب ہے، ہم تو موسیٰ پر ایمان لائے، اللہ کے دین کو مانا، پھر بھی اللہ کا یہ عذاب، اتنا بڑا عذاب ہمارے اوپر کیوں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہی موسیٰ علیہ السلام سے کہلوایا کہ اللہ کا عذاب نہیں، یہ آزمائش ہے۔ آزمائش بامقصد ہوتی ہے، بامقصد اس لیے ہوتی ہے کہ موسیٰ پر جو لوگ ایمان لائے تھے وہ اپنے ایمان میں پختہ ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا کیا حال تھا سورہ بقرہ میں ذکر ہے، قرآن میں بارہا ذکر ہے، اور آج کیا ہے اس کی قوم، ان کی قوم کا حال یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی وہی بنو اسرائیل دنیا کی ایک ظالم قوم بنی ہوئی ہے، ظلم کر رہی ہے دنیا پر۔ تو ایسے اس زمانے میں بھی ایمان تو لے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ستاتے بھی تھے، اپنے ایمان میں بڑے پختہ نہیں تھے،
اپنے ایمان میں بڑے کڑے اور سچے نہیں تھے، سامری کے دھوکے میں آ کے اس کے بنائے ہوئے بچڑے کی عبادت بھی کرنے لگتے تھے اور موسیٰ پر ایمان بھی رکھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی بھی کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے اللہ کے پیغام کو سنتے بھی تھے اور اس کا انکار بھی کرتے تھے۔ تو یہ جو ان کی کیفیت تھی، اس کی وجہ سے انہیں آزمانا ضروری تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا۔ یہ آزمائش تھی، یہ آزمائش تھی، یہ آزمائش تھی، ان کی ضرورت تھی۔ یہ آزمائش اس لیے اللہ تعالیٰ نے کی تاکہ موسیٰ اور ان کی قوم کے لوگ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، انہیں یقین تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی، لیکن ان کی قوم کی جو صورتحال تھی، اس قوم کو سونے کی طرح کھڑا کرنا اور کھڑے اور کھوٹے میں فرق کرنا اور اس کا میل کچیل صاف کرنا یہ ضروری تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ تمہاری آزمائش ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ پہلے دن ہی جیسے بعد میں اس نے فرعون کو دریائے نیل میں غرق کیا، ویسے پہلے ہی غرق کر دیتا اور اللہ تعالیٰ موسیٰ کو نجات دیتا اور وہ بنو اسرائیل کو لے کے نکل جاتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اللہ کو آزمانا، یہ آزمائش۔ اس کے بعد وَإِذْ رَبُّكُمْ، وہی موسیٰ علیہ السلام اب دوسری بات کہتے ہیں، کن سے؟ اسی قوم سے جو آزمائش میں تھی، اب اس کو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں دیکھو اللہ کا ایک اعلان اور ہے، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب کا ایک اعلان اور ہے، وہ سن لو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ فرعون ڈوب گیا، بنو اسرائیل نجات پا گئی فرعون کے ظلم سے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنی قوم سے کہ دیکھو اب اللہ کا اعلان کیا ہے، آزمائش تمہاری ختم ہو گئی، تمہارے اوپر اللہ کی نعمتیں آ گئی، فرعون سے تم نجات پا گئے، اللہ نے فرعون کو تباہ کر دیا، تم نے نہیں لڑ کے فرعون کو تباہ کیا بلکہ اللہ نے فرعون کو تباہ کر دیا۔ یہ کتنی بڑی نعمت تمہیں ملی، یہ کتنا بڑا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے سہولت ہوئی، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے تم پر انعام فرمایا۔ تو اب ایک بات سن لو، اب اگر اس کے بعد تم نے شکر نہیں ادا کیا، تم نے پھر بھی نافرمانی کی، پھر میری بات کو نہیں مانا، پھر اللہ کے پیغام کو جھٹلایا، پھر وہ ساری چیزیں جو بعض کمزوریاں تمہارے اندر پہلے تھیں دوبارہ لوٹ آئی، اور پھر تم نے اللہ کے حکم کی عدولی کی، اس سے الگ ہٹے، اس سے دور ہوئے، تو اب اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ عذاب بھیجے گا، یعنی پھر اس سے بچنے کی تدبیر تمہاری کوئی نہیں ہوگی، نہ اللہ تمہیں بچائے گا اور نہ کوئی اور تمہیں بچا سکتا ہے۔ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کا پہلو اپناؤ گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ہم تمہیں اور دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر کفر کا رویہ تم اپناؤ گے، نافرمانی کا رویہ اپناؤ گے، نہ ماننے کی روش اپناؤ گے، ان عذابی لشدید، تو سن لو کہ میری پکڑ پھر بڑی سخت ہوگی، پھر میرا عذاب ہوگا اس کے بعد، اور جب عذاب آئے گا تو اس سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو گویا کی آزمائش وہ مصیبتوں کا ایک تسلسل ہی کیوں نہ ہو، بار بار انسان کے اوپر مصیبتیں کیوں نہ آئیں، لیکن پھر بھی اس سے بچنے کی امکانات نظر آ رہے ہیں، گرچہ وہ امکانات غیبی ہی کیوں نہ ہو، گرچہ وہ امکانات موہوم ہی کیوں نہ ہو، ڈارک میں کیوں نہ ہو، سوچنے تک کی حد تک کیوں نہ ہو، بظاہر نہ نظر آتے ہوں، لیکن پھر بھی اس میں نکلنے کا راستہ ہوتا ہے۔ عذاب وہ ہے جس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے، کوئی تدبیر نہیں ہوتی ہے، انسان بس اس کا شکار جب ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے، کیونکہ عذاب یہ اللہ کا آخری فیصلہ ہوتا ہے، اور اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ اب انسان وہ بچنے کا مستحق نہیں رہ گیا، اور آزمائش گویا کہ اللہ کے نزدیک ابھی انسان بچنے کا مستحق ہے، اسے آزما کر اللہ تعالیٰ اسے تنبیہ کرنا چاہتا ہے، اسے چاہتا ہے کہ سبر جائے، اسے چاہتا ہے کہ سدھر جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے۔ یہی فرق ہے آزمائش میں اور عذاب میں۔ انشاءاللہ آگے قرآن کی محفل میں، انڈرسٹینڈنگ قرآن میں، ہم اس کو اور مزید قرآن کی دیگر آیتوں اور حوالوں سے انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔